بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم صرف کا 5واں لیکچر ہے اور 5ویں لیکچر کے اندر ہم ثلاثی مزیدفی کے جو ابواب ہیں، محموز کے، معطل کے، مثال کے، اجوف کے، ناقص کے، مضاف کے، وہ ابواب آج ہم پڑھیں گے اور اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے، اس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے سب سے پہلا جو باب ہے افتعال کا، وہ ہے ایتمرا۔ تو اس میں نے کلر چینج کر دیا ہے۔ جو بلو کلر ہے نا، بلو کلر والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہوئی ہے۔ جیسے ایتمرا ہے تو یہ محموز الفا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کے بعد جو ہے یہ ایتمرا کا جو حمزہ ہے یہ تو باب کا حمزہ ہے نا، باب افتعال کا حمزہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حمزہ تھا جس کی وجہ سے یہ کلمہ محمود الفا تھا، تو اس حمزہ کو کسرہ کے بعد ہونے کی وجہ سے یا سے تبدیل کر دیا تو ای تمرا ہو گیا۔ اصل میں ای تمرا تھا تو ای تمرا ہو گیا۔ اس کا جو امر ہے نا اس میں بھی سیم یہی تبدیلی ہوتی ہے۔ ای تمر تھا اصل میں، تو حمزہ کسرہ کے بعد ہونے کی وجہ سے اس کو یا سے تبدیل کر دیا، ای تمر ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آگے جو باب افتعال کا ایک محموز الفا ہے اتخذ، تو اس میں بھی صرف اتخذ صرف ایک ہی لفظ ایسا ہے کہ جس میں یہ اصل میں تھا اتخذ، تو اس میں اس کی جتنی بھی گردانیں ہیں ان تمام گردانوں میں صرف ایک ہی تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ تبدیلی میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فا کلمہ میں حمزہ آیا تو اس کو تا کر دیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا تو اتخذ ہو گیا۔ تو اصل میں تھا یہ اتخذ، حمزہ کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیا۔ ہر محموز الفا کا جو لفظ ہوگا باب افتعال جب بنائیں گے اس کی، تو اس کو ہم تا سے تبدیل نہیں کریں گے حمزہ کو، بلکہ صرف اس ایک لفظ میں ہی حمزہ کو تا سے تبدیل کرتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو اتخذ ہو گیا۔ دیکھیں اتخذ میں بھی یہی تعلیل ہے، یتخذ میں بھی ایسے ہی تھا، حمزہ تھا اس کو تا سے تبدیل کر دیا، یتخذ میں ایسا ہی ہے، لم یتخذ اتخذ سب میں ایسا ہی ہے کہ حمزہ کو تا کر دیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا۔ آگے ہے باب استفعال استأذنا، محمود الفا ہے، شروع میں حمزہ سین تا باب کی نشانی ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا تو محمود الفا ہو گیا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے سارے اس کے الفاظ ریڈ کلر میں ہیں، تو جو ریڈ کلر والے ہیں نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے ہے باب افعال محمود الفا آمنا۔ تو آمنا میں جتنی بھی دیکھو الفاظ ہیں ان میں بھی صرف ایک ہی تعلیل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اصل میں امنا تھا، امنا تو حمزہ فتح کے بعد ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل کر دیا تو آمنا ہو گیا۔ اؤمنا میں بھی ایسے ہی ہے، حمزہ اومنا اصل میں اؤمنا تھا، حمزہ ضمہ کے بعد ہونے کی وجہ سے اس کو واو سے تبدیل کر دیا تو اومنا ہو گیا۔ تو اسی طرح آمن امر آتا ہے، وہ بھی اصل میں امن تھا اکرم کے وزن پر، تو اس میں بھی حمزہ کو فتح کے بعد ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل کرتے تو آمن ہو گیا۔ باقی اس کے علاوہ دیکھو امر میں ماضی معروف ماضی مجہول میں اس میں یہ تبدیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مضارع کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے نا اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے یؤمن یؤمنان یؤمنون تؤمن تؤمنان یؤمن تؤمن تؤمنان تؤمنون تؤمنین تؤمنان تؤمن اؤمن ہے نا، تو اؤمن اصل میں یہ اصل ہی ہے اؤمن، تو اس میں کیا ہے حمزہ ساکن ہے اور ما قبل ضمہ کے بعد ہے، تو ضمہ کے بعد ہونے کی وجہ سے حمزہ کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں تو اؤمن پڑھتے ہیں۔ تو اس میں صرف یہی ایک ہی لفظ میں تبدیلی ہوتی ہے مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں، اس کے علاوہ اور جہاں تبدیلی ہوتی ہے 2-3 جگہوں میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ماضی کے اندر بھی اور امر کے اندر، بس اس کے علاوہ کہیں تبدیلی نہیں ہوتی۔ دیکھیں آگے اخطأ اکرما کے وزن پر ہے اور آخر میں حمزہ آ رہا ہے نا تو محمود اللام ہو گیا، باب افعال ہے۔ ادبا دیکھیں فعل صرفا کے وزن پر ہے، ادبا صرفا، اور حمزہ شروع میں آ رہا ہے تو محمود الفا ہو گیا، باب تفعیل محمود الفا۔ تأمل ہے، دیکھیں تا تو باب تفعول کی نشانی ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا، پہلا لفظ حمزہ ہے تو یہ محمود الفا ہو گیا، اور تأمل تقبل کے وزن پر ہے نا تو یہ باب تفعول ہو گیا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اطمأن یہ باب افعلال ہے، اور اس کے میں بھی کیا ہے آخر میں حمزہ آ رہا ہے، یعنی نون سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، لام کلمہ حمزہ ہے تو اس وجہ سے یہ محمود اللام ہو گیا۔ اس کے علاوہ آگے جتنے امتدہ، دیکھیں آخر میں دال مشدد ہے، امتدہ شروع میں حمزہ ہے اور فا کلمہ کے بعد تا ہے، باب افتعال کی نشانی ہے، تو باب افتعال ہے اور آخری حرف اس کا کیا ہے مشدد ہے، تو یہ مضاف ثلاثی ہو گیا، اس کو مضاف ثلاثی بولتے ہیں۔
ان میں بھی یہ مضاف کے آگے آ رہے ہیں، سب کے سب مضاف کے الفاظ ہیں اور گردانے ہیں، تو ان میں سب میں ایک ہی قاعدہ لگے گا، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ آخر میں دو حرف ایک جیسے آگے، پہلے کو ساکن کر دیا، ادغام کر دیا۔ جیسے امتدہ ہے نا، تو اصل میں امتادا دا تھا، اجتنبا امتادا دا، تو آخر میں دو دال ہیں، پہلے دال کو ساکن کر کے ادغام کر دیا تو امتدہ ہو گیا۔ یمتدو اصل میں یمتادی دو تھا، تو اس یج تانبو کے وزن پر، اس میں بھی ایسا ہی قاعدہ جاری ہوا، سب میں ایک ہی یہی قاعدہ جاری ہوگا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح استمدہ باب استفعال ہے، اس کے شروع میں حمزہ سین تا ہے، باب استفعال کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ دیکھ لیں دال ہے، مشدد ہے، آخر میں کوئی حرف مشدد ہوگا اور شروع میں کوئی باب کی نشانی ہوگی تو وہ مضاف ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ استحبہ میں دیکھ لیں آخر میں با جو ہے لام کلمہ یہ مشدد ہے تو یہ مضاف ہو گیا، اب اس کے شروع میں حمزہ سین تا ہے تو یہ باب استفعال ہو گیا۔ ان صدہ شروع میں حمزہ نون ہے، باب انفعال ہو گیا، آخر میں دیکھیں کیا ہے، دو حرف ہیں ایک طرح کے، مطلب مشدد ہے دال، تو آخر المشدد ہوگا تو وہ مضاف ہوگا، اور الف نون کی وجہ سے یہ باب انفعال ہے۔ ان شقہ میں الف نون کی وجہ سے باب انفعال ہے، اور آخری اب مشدد ہونے کی وجہ سے مضاف ثلاثی ہے۔ یہ امدہ شروع میں حمزہ مفتوح ہے، باب افعال کی نشانی ہے، اور آخر میں مشدد حرف ہے تو یہ مضاف ثلاثی ہو گیا۔ امدہ یمد۔ احبہ میں بھی ایسے ہی، شروع میں حمزہ ہے، باب افعال کی نشانی، اور آخر میں دال مشدد با مشدد ہے تو یہ بھی مضاف ثلاثی ہو گیا، افعال مضاف ثلاثی ہو گیا۔ تو ان سب میں یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ یہ احبہ اور امدہ اس میں ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ امدہ اصل میں ام دادا تھا، ٹھیک ہے نہیں، ام دادا اکرما۔ اسی طرح احبہ اصل میں احبابا تھا، اکرما احبابا۔ اچھا ہوا کیا، آخر میں دو حرف ایک طرح کے ہیں اور ماقبل ساکن ہے، تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے دی، پھر ادغام کر دیا تو امدہ اور احبہ ہو گیا۔ یحبو ہے تو یحبو میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اصل میں یحببو تھا، یمددو یحببو یکرمو کے وزن پر، تو یحببو تھا، آخر میں دو حرف ایک طرح کے آگے، دو با آگے، اس کو آپ لکھ لیں گے نا تو آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے حرف کی ماقبل ساکن ہے تو پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیتے ہیں تو یحبو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ایک قاعدہ جاری ہوگا، یہ والا ماقبل ساکن ہے تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیتے ہیں، یہ سب میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، اس کی جتنی بھی گردانے ہیں نا سب میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اوپر والی جو میں نے گردانے بتائیں آپ کو، ان میں صرف وہی والا قاعدہ جاری ہوگا کہ آخر میں دو ہم جنس حرف اکٹھے آ گئے اور دونوں پر زبر ہے تو پہلے کو ساکن کر کے ادغام کر دینا ہے بس۔ قللا اس میں دو لام آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ صرفہ کے وزن پر ہے نا تو باب تفعیل ہوا، اور دو لام ہے نا تو مضاف ثلاثی ہو گیا۔ اسی طرح حاجہ جو ہے یہ اصل میں حاجاجہ تھا، قابلہ کے وزن پر، جو باب مفاعلہ ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے اس میں ہوا کہ آخر مشدد ہے تو یہ بھی مضاف ثلاثی ہو گیا۔ حاجہ میں بھی وہی والا قاعدہ جاری ہوا جو میں نے اوپر بتا دیا ہے آپ کو، پہلے والا قاعدہ امتدہ والا قاعدہ کہ آخر میں دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلے کو ساکن کر کے ادغام کر دیتے ہیں، تو حاجہ تھا تو پہلے کو ساکن کر کے ادغام کر دیا۔ تو اس سب میں جو ہے نا اس کی گردانوں میں یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ اسی طرح تمددہ، تو تمددہ دیکھو تقبلہ کے بدل پر ہے، باب تفعول ہو گیا، اور اس میں کیا ہے دو دال آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ مضاف ثلاثی ہو گیا۔ تحققہ یہ تقبلہ کے بدل پر ہے، باب تفعول ہو گیا، اس میں دو قاف ہیں تو اس وجہ سے یہ مضاف ثلاثی ہو گیا۔ تکررہ میں بھی ایسا ہی ہے، دو را آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ باب مضاف ثلاثی ہو گیا، اور تقبلہ کے بدن پر ہے تو مضاف یہ باب تفعول ہو گیا۔ لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کسی قسم کی۔ زلزلہ اس میں آپ کو دو لام نظر آ رہے ہیں اور یہ بعثرہ کے وزن پر ہے تو یہ کیا ہو گیا، مضاف رباعی ہو گیا۔ مضاف رباعی یعنی چار حروف اصلیاں اس میں اور دو حرف ایک طرح کے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مضاف رباعی۔ تو یہ فاعلہ کے وزن پر ہے نا، باب فاعلہ ہو گیا، اور بعثرہ کے وزن پر ہے تو باب فاعلہ ہو گیا۔ تزلزلہ میں بھی آپ دیکھیں شروع میں تا ہے تو یہ ہے تسربلہ کے وزن پر، تو تسربلہ کے وزن پر ہے، رباعی مزید فی ہو گیا، اور اس میں دو لام ہیں تو مضاف رباعی ہو گیا۔ مضاف رباعی ہے کیونکہ چار حروف اصلیاں ہیں اور دو حرف ایک طرح کے ہو گئے، تو یہاں تک تو کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ آگے اتقدہ ہے، دیکھیں اتقدہ یہ باب افتعال ہے کیونکہ شروع میں حمزہ اور تا، یہ باب افتعال کی نشانی ہے، حمزہ اور تا۔ اصل میں یہاں پر ابتقدہ یہ تھا، اتقدہ اصل میں ابتقدہ تھا، مثال بابی ہے، مثال بابی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر پہلے واو تھی اور پھر اس واو کو تا کر دیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا تو اتقدہ ہو گیا۔ تو اس کی جتنی بھی گردانے ہیں سب میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، واو کو تا کر دیا، تا کا تا میں ادغام کر دیا، سمپل ہے۔
جیسے اوپر آپ نے اتخذ میں پڑھا نا، حمزہ کو تا کر دیا، تا کا تا میں ادغام کر دیا، اسی طرح یہاں پر واو کو تا کر دیا، تا کا تا میں ادغام کر دیا۔ اب دیکھیں استوجب، اس میں حمزہ سین تا کے بعد پہلا حرف واو ہے نا، تو یہ باب استفال بھی ہو گیا اور مثال بابی بھی ہو گیا۔ استفال ہو گیا، حمزہ سین تا ہے اور جو ہے نا وہ اس کے بعد پہلا حرف واو ہے تو اس سے مثال بابی بھی ہو گیا۔ اوعدہ، شروع میں جو ہے نا وہ حمزہ ہے، اکرم کے وزن پر ہے، باب فعال ہو گیا، اور حمزہ کے بعد پہلا حرف واو ہے، مثال بابی ہو گیا۔ اوجب میں بھی ایسے ہی ہے۔ وکلا صرف کے وزن پر ہے، باب تفعیل ہو گیا، شروع میں واو ہے تو مثال بابی ہو گیا۔ اسی طرح واظب قاتل کے وزن پر ہے، باب مفعلہ ہو گیا، شروع میں واو ہے، مثال بابی ہو گیا۔ توکل تقبل کے وزن پر ہے، باب تفاعل ہے، اور اس میں کیا ہے، پہلا حرف جو ہے نا وہ تا ہے، تا تو زائدہ ہے نا، حرف زائد، تو اس کے بعد جو پہلا حرف ہے واو، وہ اس مثال بابی ہونے کی وجہ سے یہ پہلا حرف واو ہے، یہ واو حرف ہونے کی وجہ سے یہ مثال بابی ہے۔ توافق تقابل کے وزن پر ہے، باب تفاعل ہو گیا، اور پہلا حرف اس کا اصلی جو ہے نا وہ تا کے بعد واو ہے تو مثال بابی ہو گیا۔ ان سب میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ آگے ہے اتصرا، یہ اصل میں تھا ایتصرا، ایتصرا، لیکن حمزہ اور تا اس میں آ گیا نا، باب افتعال ہو گیا۔ اب جو ہے نا وہ تا سے پہلے اگر جب واو آ جائے، یا آ جائے، تو اس واو یا کو تا کر دیتے ہیں، تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو اس کی جتنی بھی گردان ہیں ان سب میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اتصرا ہو گیا، اتسرا میں یہ قاعدہ ہے، یتسرو یتسرو، لم یتسر اتسر، یہ سب میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ استیقظ، دیکھو حمزہ سین تا باب استفعال کی نشانی ہے تو باب استفعال ہے، پھر اس کے بعد پہلا حرف یا ہے تو مثال یائی ہو گیا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایقنا اکرما کے وزن پر ہے، حمزہ کے بعد پہلا حرف یا ہے تو مثال یائی ہو گیا۔ تو مثال یائی میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بتایا تھا، اس کی مجہول کی جتنی بھی گردانیں ہوں گی نا، مجہول کی گردانیں، اس میں علامت مضارع کے بعد جو ہے نا وہ یا نہیں پڑھی جائے گی، واو پڑھی جائے گی۔ اصل میں وہ وہاں پر یا ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، ضمہ کے بعد ہونے کی وجہ سے اس کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کی مجہول میں سب میں جہاں پر بھی علامت مضارع پر ضمہ آ رہا ہے، اس کی معروف میں بھی علامت مضارع پر ضمہ آ رہا ہے نا، اس وجہ سے، کیونکہ باب افعال جو ہوتا ہے اس کی مضارع معروف ہو مضارع مجہول ہو، دونوں میں علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے، تو معروف میں بھی واو آئے گی، مجہول میں بھی یا واو آئے گی، اس واو یا کو واو سے تبدیل کر دیں گے۔ البتہ ایقن امر ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے یہ اصل میں ہی ہے۔ باقی سب میں جو ہے نا وہ واو پڑھی جاتی ہے، اور وہ اصل میں واو نہیں تھی، یا تھی، جس کو ضمہ کے بعد ہونے کی وجہ سے واو سے تبدیل کر دیا۔ یسرا، یہ فعال کے وزن پر، صرف کے وزن پر ہے تو باب تفعیل ہو گیا، شروع میں یا ہے تو مثال یا ہی ہو گیا۔ یا سارا میں بھی ایسے ہی ہے، شروع میں یا قابلہ کے وزن پر ہے، باب مفاعلہ ہو گیا، شروع میں یا ہے، پہلا حرف یا ہے تو مثال یا ہی ہو گیا۔ تو اس میں یو سیرا جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تبدیلی کیا ہوئی ہے، وہ جو الف تھا اس کو واو سے تبدیل کر دیا، کیونکہ الف سے پیچھے جب ضمہ ہوگا تو الف کو واو سے تبدیل کر دیں گے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب تھے، اور تین ہفت اقسام میں سے تین قسموں سے تعلق رکھتے تھے، معموس اور مثال اور مضاف۔ ان تین قسموں سے جو باب تعلق رکھتے تھے یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ضرور سنا دیجئے گا کسی کو، تاکہ ہم اپنے شاگردوں سے بھی یہ سنتے ہیں، ایک دفعہ ایک دن ماضی سن لی، ایک دن ایک لفظ کا سن لیا، دوسرے دن دوسرے لفظ کا سن لیا، تیسرے دن تیسرے لفظ کا سن لیا، اس طرح سب سنتے ہیں نا، تو پھر آسانی سے ان کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم ان کو بتاتے ہیں، اجرا بھی کرواتے ہیں۔ اجرا تب ہی آپ کو فائدہ دے گا جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو یاد رکھیے آپ کو اجرا کوئی فائدہ نہیں دیتا، زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ جتنا بھی اجرا کر لیں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں اگر ذہن میں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہم آگے جو دوسرے سٹیپ میں، یہ تیسرا سٹیپ ہے، تیسرے سٹیپ کے اندر جو میں نے ابواب لکھے ہیں وہ اجوف کے ہیں اور ناقص کے ابواب ہیں، اجوف اور ناقص کے، یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد نیچے میں نے الفاظ لکھ دیے ہیں، قرآن مجید سے الفاظ نکالے ہیں جو معموز سے تعلق رکھتے ہیں، مثال سے تعلق رکھتے ہیں، مضاف سے تعلق رکھتے ہیں، اجوف سے اور ناقص سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں آپ نے سیغے بھی بتانے ہوں گے، باب بھی بتانا ہوگا، اور ہفت اقسام میں سے بھی بتانا ہوگا، اور آپ نے اصل بھی بتانا ہوگا کہ یہ اصل میں کیا تھا۔ تو اس کے میں اگر آپ اجرا کریں گے تو چند الفاظ کے اجرا سے باقی چیزوں کا بھی آپ کو اجرا ہو ہی جائے گا، چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ چلیں ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں احتاج ہے، احتاج میں حمزہ تا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ باب افتعال ہے، اور دیکھیں آخری حرف سے پہلے الف ہے نا تو یہ اجوف ہے۔ اب اجوف واوی ہے یا یائی ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں ثلاثی مجرد سے پتہ چلے گا۔ یہ اصل میں حوجن سے بنا ہے، تو حوجن کو باب افتعال پر لے گئے تو اس میں احتاج بن گیا۔ تو
تو حوج میں جو ہے نا وہ واو ہے، اجوف واوی ہے وہ، تو یہ بھی اجوف واوی ہوگا۔ اسی طرح استغاثہ، دیکھیں اس میں شروع میں حمزہ سین تا ہے، باب استفعال ہو گیا اور آخری حرف سے پہلے الف ہے، تو یہ اجوف ہو گیا۔ اب اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے، تو یہ غوث سے بنانا، غوث کے اندر واو آتی ہے تو اجوف واوی ہو گیا۔ اسی طرح انقادہ، تو دیکھیں انقادہ شروع میں حمزہ نون ہے اور تو باب انفعال ہو گیا اور آخری حرف سے پہلے الف ہے، تو یہ کون سا ہو گیا جی؟ باب اجوف ہو گیا۔ اب اجوف واوی ہے، یہ جائی ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو الف ہے، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ قوادن سے یہ بنا ہے، مجرد سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مجرد کیا ہے، تو مجرد میں واو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی واو تھی تو اجوف واوی ہے۔ اسی طرح اعوجہ میں تو آپ کو واو نظر آ رہی ہے تو یہ اجوف واوی ہے، بیچ میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو آخری حرف ہے یہ باب افعلال ہے اور اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، اعوجہ۔ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور لفظ آ رہا ہے اقامہ، تو دیکھیں اس کے شروع میں حمزہ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب افعال ہے، حمزہ مفتوح باب افعال کی نشانی ہے، ماضی کے اندر حمزہ مفتوح باب افعال کی نشانی ہے، تو باب افعال ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کا آخری حرف سے پہلے الف ہے تو یہ اجوف ہو گیا۔ اب اجوف واوی ہے یا یائی ہے، اس کا پتہ ہمیں مجرد سے چلے گا، تو یہ قیام من سے، قام یقوم کا اقام یقیم، یہ بنا ہے افعال بنا ہے قام سے، تو قام اجوف ہے، قام یقوم، کیوں یقوم میں واو آ رہی ہے نا، تو اسی کا یہ بنا ہے، تو اس کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اجوف واوی ہے۔ ویسے ادھر سے نہیں پتہ چلے گا لیکن مجرد سے ہمیں پتہ چلے گا یہ مجرد کیا ہے، اس کا مجرد کیا آتا ہے۔ اچھا ہمیں مجرد کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ہم نے کسی کا بھی مجرد دیکھنا ہو، سمپل ہے، آپ یہی لفظ اٹھا کر المعانی ویب سائٹ کے اندر لکھیں گے تو وہ آپ کو اس کا مجرد بتا دے گا، اور پھر مجرد سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اجوف ہے، واوی ہے، یائی ہے، ناقص ہے، واوی ہے، یائی، ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑا ہی آسان ہے۔ تو اب جہاں تک جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں تعلیل ہوئی ہے، اس کے نیچے چند الفاظ ہیں اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ تعلیل کیا ہوئی ہے بھائی؟ وہی اجوف والی تعلیل ہوئی ہے، واو جو ہے نا متحرک ہے، ما قبل مفتوح، واو کو الف سے تبدیل کر دیا، سب میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اب دیکھیں احتاج اصل میں احتواجہ تھا، واو کو الف سے تبدیل کر دیا، پیچھے زبر ہے نا فتح ہے اس وجہ سے۔ استغاثہ اصل میں استغواثہ تھا، اچھا اس میں دوسری تبدیلی ہوئی ہے، استغواثہ تھا استنصرہ کے بدن پر، تو اس میں کیا ہوا کہ واو متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر الف سے تبدیل کر دیا، استغاثہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ استغیثہ اصل میں استغویثہ تھا، تو اس میں کیا کیا، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی تو واو سے پہلے کسرہ ہو گیا تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا، استغیثہ ہو گیا۔ یستغیث تو اصل میں یستغویث تھا، اس میں بھی یہی تبدیلی ہو گئی، تقریباً سب میں یہی تبدیلی ہوتی ہے، جو میں نے ابھی اوپر قانون لکھے ہیں نا انہی میں سے کوئی غور کریں گے نا، کوئی نہ کوئی اسی میں قاعدہ جاری ہوتا ہو۔ انقادہ اصل میں انقاودہ تھا، واو کو الف سے تبدیل کر دیا، انقادہ ہو گیا۔ اسی طرح اقامہ اصل میں اقوامہ تھا، اس میں بھی یہی سیم تبدیلی ہوئی ہے نا، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف سے تبدیل کر دیا۔ واو پر زبر ہو اور ما قبل ساکن ہو تو واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، یہ قاعدہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اقامہ ہو گیا۔ یقیم اصل میں یقویم تھا، تو اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوا، واو متحرک ہے، ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، اب واو کسرہ کے بعد ہونے کی وجہ سے یا سے تبدیل کر دیا تو یقیم ہو گیا۔ تو یقام اصل میں یقوم تھا، اس میں وہی اقامہ والا قاعدہ جاری ہوا، واو پر زبر ہے، پیچھے ساکن ہے، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر الف سے تبدیل کر دیا، یقام ہو گیا۔ بھئی سب میں یہی قاعدے لگ رہے ہیں جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیے ہیں۔ چلے آگے طوّلہ ہے، طوّلہ صرفہ کے بدن پر ہے، باب تفعیل ہو گیا، بیچ میں واو ہے تو باب اجوف واوی ہو گیا، سمپل بہت ہی آسان ہے۔ شاورہ جو ہے یہ قابلہ کے بدن پر ہے، باب مفاعل ہو گیا، بیچ میں واو ہے، اجوف واوی ہو گیا۔ تعودہ تقبلہ کے بدن پر ہے، باب تفعول ہو گیا، بیچ میں واو ہے تو یہ اجوف واوی ہو گیا۔ تحاورہ تقابلہ کے بدن پر ہے، باب تفاعل ہو گیا، بیچ میں واو ہے تو اجوف واوی ہو گیا۔ تجاوزہ میں بھی ایسے، تجاوزہ تقابلہ کے بدن پر ہے، باب تفاعل ہو گیا اور بیچ میں واو ہے تو اجوف واوی ہو گیا۔ اختارہ، اس میں آپ دیکھیں اس کی جو گردانیں آتی ہیں نا، جیسے اوپر آپ نے مثال واوی کی گردانیں پڑھی تھی، مثال یائی کی، سیم گردانیں ہیں بھائی، کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال واوی اجوف واوی اور اجوف یائی دونوں کی سیم گردانیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اصل نکالیں گے تو مثال واوی میں آپ نے واو نکالنی ہے، مثال یائی میں آپ نے یا نکالنی ہے۔ واو مثال اجوف یائی اور اجوف واوی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اس کا آپ کو مجرد دیکھنا ہوگا۔ مجرد کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہی المعانی ویب سائٹ کے اندر جائیں گے، وہ آپ کو مجرد
مجرد بتا دے گا، کیونکہ استخارہ اختار اصل میں اختیارہ تھا، یا متحرک ما قبل فتح تو یا کو الف سے تبدیل کر دیا۔ استخارہ میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوا۔ اطارہ استخارہ اصل میں استخیارہ تھا، یا متحرک ہے ما قبل ساکن یا کی حرکت ما قبل کو دے کر الف سے تبدیل کر دیا، استخارہ ہو گیا۔ اطارہ اطیارہ تھا، یا متحرک مفتوح ہے اس پہ ما قبل ساکن ہے یا کی حرکت ما قبل کو دے کر الف سے تبدیل کر دیا، اطارہ ہو گیا۔ افادہ یفیدو، جیسے ارادہ یریدو، ارادہ یریدو قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، تو ارادہ بھی اصل میں ارادہ تھا، یا یا پر زبر ہے، پیچھے ساکن ہے، یا کی حرکت ما قبل کو دی، یا کو الف سے تبدیل کر دیا، ارادہ ہو گیا۔ یریدو میں ایسے یریدو میں آپ نے کیا کرنا ہے، یریدو تھا، یا متحرک ما قبل ساکن یا کی حرکت ما قبل کو دے دی تو بس یریدو بن گیا۔ اس میں زبر نہیں ہے نا، جہاں زبر ہوگی یا پر زبر ہوگی، واو پر زبر ہوگی، وہاں ما قبل کو حرکت دے کر الف سے تبدیل کر دیں گے، اور جہاں زبر نہیں ہوگی تو وہاں پر صرف حرکت ما قبل کو دے دیں گے بس، اور اگر ما قبل ساکن نہیں ہے تو الف سے تبدیل کر دیں گے، بس اتنا سمپل ہے۔ اسی طرح آگے زینہ ہے، آپ دیکھیں زینہ میں صرفہ کے وزن پر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور بیچ میں یا ہے جب یائی ہو گیا، باب تفعیل ہے۔ بايع یہ قابلہ کے وزن پر ہے، با مفاعلہ ہو گیا، بیچ میں یا ہے تو یہ اجوف یائی ہو گیا۔ تحیر تقبلہ کے وزن پر ہے، باب تفاعل ہے، اور بیچ میں یا ہے تو اجوف یائی ہو گیا۔ تبايع میں بھی ایسا ہی ہے، یہ تفاعل تقابلہ کے وزن پر ہے، باب تفاعل ہو گیا، اور بیچ میں یا ہے تو اجوف یائی ہو گیا۔ اور تبوجیہ میں جو الف ہوتا ہے نا وہ واو، کیونکہ تبوجیہ میں با پر پیش ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ الف ہے، اس کو ہم نے کس سے واو سے تبدیل کر دیا، جب الف سے پہلے پیش آئے تو الف کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بھئی دیکھیں یہ آپ کو پتہ چل گیا، ادعا یہ اصل میں ادعا تھا۔ جب دیکھیں پہلا حرف پہلے شروع میں حمزہ ہے اور پھر دال ساکن دال مشدد آ جائے، سمجھ لیجئے وہ باب افتعال ہے، باب افتعال ہے، اور وہاں پر وہ اصل میں تا تھی، تا کو دال کر دیا، دال کا دال میں ادغام کر دیا۔ تو اس طرح دال آ جائے، زال آ جائے، زا آ جائے، یہ مشدد ہوں، تو اسی طرح صاد آ جائے، ضاد آ جائے تو یہ بھی مشدد ہوں، حمزہ کے ساتھ مشدد ہوں، باب افتعال ہوتا ہے، یہ نشانی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ اصل میں ادعا، دیکھیں حمزہ اور تا سے پتہ چل رہا ہے باب افتعال ہے، اور آخر میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ناقص ہے۔ اب ناقص واوی ہے یا یائی ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھئی وہ مجرد سے پتہ چلے گا۔ یہ دعا تھا، دعا یدعو، اسی کا باب افتعال بنا دیا، ادعا یدعی، تو وہ ناقص واوی ہے تو یہ بھی ناقص واوی ہے۔ اسی طرح استعلا، دیکھیں حمزہ سین تا یہ شروع میں آ گیا، باب استفعال ہو گیا، اور آخر میں کیا ہے الف ہے تو یہ ناقص ہو گیا۔ اب ناقص واوی ہے یا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ہم مجرد دیکھیں گے، یہ علا یعلو کا بنا ہے، علا یعلو وہ وہ ناقص واوی ہے تو یہ بھی ناقص واوی ہوگا۔ انمحا ینمحی، دیکھیں شروع میں حمزہ نون ہے تو باب انفعال ہو گیا، آخر میں الف ہے تو یہ کون سا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا۔ اب واوی ہے یا یائی کیسے پتہ چلے گا؟ مجرد سے پتہ چلے گا۔ محا یمحو، اسی کا باب انفعال بنا ہے تو وہ ناقص واوی ہے تو یہ بھی ناقص واوی ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے بھائی۔ اعطا یعطی، تو اعطا دیکھیں شروع میں حمزہ مفتوح آ رہا ہے، باب افعال کی نشانی ہے، اور آخر میں الف ہے، تو حمزہ مفتوح ہونے کی وجہ سے باب افعال ہے، اور آخر میں الف ہونے کی وجہ سے ناقص ہے۔ اب ناقص واوی ہے یا یائی ہے، اس کا ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ مجرد سے ہمیں پتہ چلے گا، عطا یعطو، عطا ان سے یہ آتا ہے۔ اسی طرح سما، دیکھیں سما بیچ والا حرف مشدد ہے، اور آخر تو باب تفعیل ہو گیا، اور آخر میں الف ہے تو ناقص ہو گیا، ناقص واوی ہے یا یائی ہے، تو بھئی سمون اصل میں تھا نا، سما یسمو سے ہے تو وہ ناقص واوی ہے تو یہ بھی ناقص واوی ہے، مجرد سے پتہ چلے گا۔ تعدی جو ہے نا، دیکھو تعدی شروع میں تا ہے، بیچ والا حرف مشدد ہے تو باب تفعل ہے، اور آخر میں الف ہے تو یہ ناقص ہے، ناقص واوی ہے یا جائے کیسے پتہ چلے گا؟ عدا یعدو سے بنا ہے یہ، تو عدا یعدو جو ہے نا وہ ناقص واوی ہے تو یہ بھی ناقص واوی ہوگا۔ تناجا، تناجا دیکھیں شروع میں تا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پہلے حرف کے بعد الف ہے، یہ نشانی ہے باب تفاعل کی، تو باب تفاعل ہو گیا، اور آخر میں الف آ رہا ہے تو ناقص ہو گیا، ناقص واوی ہے یائی ہے، نجا ینجو سے بنا ہے تو اس کا مجرد نجا ینجو آتا ہے۔ مجرد بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے آپ نے مجرد بھی ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے اس کا مجرد ضرور دیکھنا ہے آپ نے، اس کا مجرد کیا آتا ہے۔
مجرد کی گردان کیا آتی ہے یہ دیکھنی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ناقص واوی ہے. چلیں اجتبا یجتبی، تو دیکھیں اجتبا حمزہ اور تا باب افتعال کی نشانی ہے تو باب افتعال ہو گیا، آخر میں الف ہے تو ناقص ہو گیا. ناقص کون سا ہے؟ ناقص یائی ہے. مجرد سے پتہ چلتا ہے. لقا یلقی، دیکھیں بیچ والا حرف مشدد ہے تو یہ تفعیل ہو گیا باب تفعیل، آخر میں الف آ رہا ہے تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ ناقص سے یائی ہو گیا، کیونکہ اس کا جو مجرد ہے وہ ناقص سے یائی ہے. صلی یصلی، تو یہ بھی ایسے ہی ہے. راما، دیکھیں پہلے حرف کے بعد الف ہے تو اس کا مطلب ہے باب مفاعلہ ہے، اور آخر میں الف ہے تو اس کا مطلب ہے ناقص ہے، ناقص یائی ہے، کیونکہ رما یرمی سے بنا ہے اور رما یرمی ناقص یائی ہے تو یہ بھی ناقص یائی. ناجا یناجی بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ہم نے ابھی آپ کو بتا دیے، تھوڑا سا باب کی پہچان بتا دی اور یہ پہچان بتا دی کہ ہفت اقسام سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا، کون سا باب آ جائے کیسے پتہ چلے گا، یہ ساری ڈیٹیل بتا دی. اب تھوڑا سا ہم تعلیل کی طرف دیکھتے ہیں. تعلیل سیم ہی ہے تقریباً سب کی. دیکھیں ادعا ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ناقص واوی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے آخر میں واو ہے. ادعا وا تھا، واو کو کے پیچھے الف ہے، زبر ہے تو واو کو الف سے تبدیل کر دے، ادعا ہو گیا. استعلا میں بھی ایسے ہی کیا ہم نے، انمحا میں بھی ایسے ہی کیا، اعطا میں بھی ایسے ہی کیا، سما میں بھی ایسا ہی کیا، تعدا میں بھی ایسا ہی کیا، تناجا میں بھی ایسا ہی کیا، اجتبا میں بھی ایسا ہی کیا، لقا میں بھی ایسا ہی کیا، صلا میں بھی ایسا ہی کیا، راما ناجا سب میں ایسا ہی کیا. سب میں یہی تعلیل ہوگی جو ہم نے ابھی آپ کو بتا دی، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کو تعلیلیں بتائی ہیں. ہفت اقسام کیسے پتہ چلے گا، ثلاثی مزید فی کا ہفت اقسام کا کیسے پتہ چلے گا وہ بتا دیا. باب کا کیسے پتہ چلے گا ہم نے وہ بتا دیا. اصل میں کیا تھا یہ بھی بتا دیا. تو اتنا کچھ ہم نے مختصر میں ہی بتا دیا. اب آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بھائی، اگلی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. مختصر دیکھیں صرف پورے سال میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ 5-7 دنوں میں ہی آپ کو پورے صرف کور کرا دی جائے اور پوری صرف کو یاد کرنے کا طریقہ بتا دیا جائے. بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ. آپ ساری گردانیں پڑھتے رہیں گے نا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سی ضروری ہے کون سی نہیں ہے ضروری، اور ساری گردانیں پڑھتے پڑھتے دماغ آپ کا جو جواب دے دے گا اور تھک جائیں گے. تو ہم نے اس کو مختصر ایک PDF میں کر دیا ہے. بس آپ یہی گردانیں اور ساری گردانیں یکدم نہیں پڑھیں، ایک دن میں آپ ایک ہی پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، کوئی 3 پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ ایک دن میں احتاجہ کی یاد کر لیں. احتاجہ، احتاجہ، احتاجو، احتاجت، احتاجتا، احتجنا، احتجتا، احتجتما، احتجتم، احتجتے، احتجتما، احتجتن، احتجتو، احتجنا، احتوجا، احتیجا، احتیجا، احتیجو، احتیجت. ایسی اس کی ماضی مجہول کی گردان پڑھی، مضارع کی گردان پڑھی، مضارع مجہول. اگر اس میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ تفسیر ابواب الصرف میں اس کی آپ گردانیں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں نیچے میں نے یہ الفاظ دے دیے ہیں. ان الفاظ کو دیکھ کر سب سے پہلے تو آپ باب پہچانیں، ہفت اقسام پہچانیں. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے پہچان لی. اس کے علاوہ آپ نے کیا پہچاننا ہے؟ آپ نے پہچاننا ہے کہ اس کی ماضی کیا آتی ہے، مضارع کیا آتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں نستعینو، جیسے نستعینو ہے، اگر آپ اس کے شروع میں یا لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یستعینو. آپ جو ہے نا اس طرح پہچاننے کا بہت ہی آسان سمپل طریقہ ہوتا ہے کیا کہ علامت مضارع ہونا تو آپ پہلا سیگا اس کا بنا لیں. پہلا سیگا بنانا آسان ہوتا ہے، شروع میں یا لگا دیا اور آخری حرف میں جو ہے نا وہ آپ نے پیش لگا دی. جیسے نستعین ہے، نستعین آخر حرف میں تو پہلے پیش ہے، آپ شروع میں یا لگا دیں یستعین بن جائے گا. اب یہ یستعین کس کے وزن پر ہے بھائی، یہ اب آپ کو پتہ کرنا ہے. تو ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ یستعین جو ہے یستخیر کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تو تو اس کا مطلب ہے یہ اجوف ہے، یستغیث کے وزن پر ہے، یستغیث کے وزن پر بھی ہے، یستخیر کے وزن پر بھی ہے. اب یہ اس کا مجرد آپ نے دیکھنا ہے. مجرد اس کا عون آتا ہے، یعون عون آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجوف واوی ہے. مدد مانگنا، طلب کرنا اس کا ہوتا ہے معنی. تو مجرد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اجوف واوی ہے. تو دیکھیں بیچ میں یا آ رہی ہے نا تو وہ اصل میں اس کا مطلب ہے، اس کا مجرد سے پتہ چلے گا کہ یہ دیکھنے میں تو واو یا آ رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اجوف یائی ہے، لیکن یہ اجوف یائی نہیں ہے کیونکہ مجرد سے پتہ چلے گا کہ یہ اجوف واوی ہے یا یائی. تو مجرد میں واو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اجوف واوی ہے. تو یہاں پر پہلے واو تھی، پھر اس واو کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا یا سے، تو یہ نستعین بن گیا. تو دیکھیں کتنا آسان ہے. اس میں سین تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب استفعال ہے، اور بیچ میں یا ہونے کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے
کہ یہ اجوف ہے، اور مجرد سے پتہ چل رہا ہے اس کے مجرد سے کہ یہ اجوف واوی ہے۔ تو جب آپ کو اتنا پتہ چل گیا، اب آپ جو ہے نا اس کی گردانیں دیکھیں، یستغیث کی گردان دیکھ لیں، اس کی ماضی کیا آتی ہے؟ ماضی اس کا آتی ہے استغاثہ، تو اس کے مطابق نستعین کی ماضی کیا آئے گی؟ استعانہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ماضی مجہول کیا آتا ہے؟ استغیثہ، اس کی ماضی مجہول کیا آئے گی؟ استعینہ۔ اس کا مضارع معروف کیا آتا ہے؟ یستغیث، تو اس کا بھی مضارع معروف کیا آئے گا؟ یستعین۔ اس کا مضارع مجہول کیا آتا ہے؟ یستغاث، اس کا بھی مضارع مجہول کیا آئے گا؟ یستعان۔ اس کا نفی جہاد کیا آتا ہے؟ لم یستغث، اس کا نفی جہاد کیا آئے گا؟ لم یستعین۔ اس کا مجہول آتا ہے لم یستغث، اس کا مجہول آئے گا لم یستعن۔ اس کا امر کیا آتا ہے؟ استغث، اس کا امر کیا آئے گا؟ استعین، ٹھیک ہے۔ اس کا نہیں کیا آتا ہے؟ لا تستغث، اس کا کیا آئے گا؟ لا تستعین۔ اس کا اسم فاعل کیا آتا ہے؟ مستغیث، اس کا اسم فاعل کیا آئے گا؟ مستعین۔ اس کا اسم مفعول آتا ہے مستغاث، اس کا اسم مفعول آئے گا مستعان۔ دیکھیں کتنا سمپل ہے۔ اس طرح بھی اگر آپ کریں، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایک دفعہ یہ گردانیں آپ لازمی سنا دیں، تھوڑی سی جو محنت کرنی پڑے گی نا، آپ کو گردان سنانے میں محنت کرنی پڑے گی، بس اس کے علاوہ پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن جب آپ اجرا کریں گے نا تو اس سے زیادہ ڈبل، آپ کو ڈبل نہیں 3-4 گنا آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن پھر بھی آپ کے اندر وہ مضبوطی پائیداری نہیں ہوگی جو گردانیں یاد کرنے سے ہی مضبوطی اور پائیداری ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری گردان ایک دفعہ زبان پر ضرور لائیں اور کسی کو ضرور سنائیں۔ تو آج تو اس طرح جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، باقی الفاظ بھی دیکھیں، پہلے اس کا ہفت اقسام پہچانیں، باب پہچانیں، پھر آپ اس کی مزید گردانیں پہچانیں، ماضی اس کی کیا ہوگی، امر کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، اس میں فاعل کیا ہوگا، اس میں مفعول کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ جب آپ نے پہچان لیے تو صرف میں آپ ہو گئے، پختہ ہو گئے بھئی، آپ کو صرف مکمل آ گئے، مہارت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب کسی جگہ کوئی لفظ آتا ہے آپ آسانی کے ساتھ ترجمہ بھی بتا سکو گے، اس کو پڑھنا بھی آپ کو آ جائے گا، صیغہ وغیرہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین متین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔